السلام علیکم۔ پروگرام ٹاک شاک کے لیے میں ہوں آصف بشیر چودھری اور میں ہوں فخر درانی۔ آج 3 اہم خبریں اور ان کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے۔ بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان میدان میں آ گئی ہے اور فرینڈ آف دی کورٹ کا تقرر بھی ہو گیا اور آج ان کی عمران خان سے ملاقات بھی ہوگی۔ اس کے بعد آگے صورتحال کیسے چلے گی اس کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے۔ اس کے بعد بات کریں گے صدر آصف زرداری کا اچانک جو دورہ یو اے ای تھا وہ کیوں ہوا، اس کی کیا وجوہات تھیں، اس کے اوپر بھی تفصیلی بات کریں گے۔ اور پھر آخر میں بات کریں گے نیٹ میٹرنگ کا ایک نیا نظام جو متعارف کرایا گیا ہے، جو سولر کے ہمارے صارفین ہیں ان کو لوٹنے کا ایک نیا نظام جو ہے وہ ایجاد کیا گیا ہے۔ بری خبر ہے تمام سولر صارفین کے لیے، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور پھر آخر میں اعزاز جو ہیں وہ ڈھاکہ میں ہیں، کچھ ان سے بھی بات کریں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ چوہدری صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی شکر ہے اللہ کا، خیریت الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آج بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں ہوئی، خاص طور پہ سپریم کورٹ کے جو پلیٹ فارم سے، اور وہ ہے عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے۔ ذرا یہ بتائیں کہ یہ کتنا بڑا فیصلہ ہے اور یہ آج کیوں جو سپریم کورٹ آپ جیسے کہہ بھی رہے تھے کہ ایکٹیو ہو گئی ہے اور انہوں نے عمران خان سے ملاقات کا وہ کیا، احکامات جاری کیے ہیں، ذرا بتائیں کہ یہ کیوں؟ جی فخر، دیکھیں اس میں ایک چیز بڑی آبویس ہے کہ پاکستان میں سیاسی جو لیڈرشپ ہے یہ کوئی نہ کوئی لیڈرشپ تو جو ہے وہ عطاب میں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جن کا پیج جڑا ہوتا ہے وہ اقتدار میں ہوتے ہیں، جن کا پیج پھٹا ہوتا ہے وہ جیل میں ہوتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان جو تھے وہ ایسے بیانات دے رہے تھے جس کے بعد ان کی ملاقاتوں کے اوپر بھی پابندی تھی۔ پہلے ان کا جیل ٹرائل کیا گیا، حالانکہ اس سے پہلے سیاسی قیدی آتے تھے، احتساب عدالتوں میں آتے تھے، یا جو بھی مقدمات ہوتے تھے ان اپنی ٹرائل کورٹس میں وہ ریگولر پیش ہوتے تھے۔ وہاں میڈیا بھی ان سے ملتا تھا، وہاں پہ باقی لوگ بھی ملتے تھے۔ زرداری صاحب جو ہیں، جو صدر پاکستان ہیں، ان کی احتساب عدالتوں کی ملاقاتیں بڑی مشہور ہیں، بڑے بیانات ان کے آیا کرتے تھے۔ ابھی ریسنٹ پاس میں پی ٹی آئی کے دور میں میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز سمیت جو بھی سیاسی قیدی تھے، شہباز شریف تھے، باقی لوگ تھے، وہ اپنی جو عدالتیں تھیں، ٹرائل کورٹس ہوتی تھیں، ان میں پیش ہوتے تھے، میڈیا سے بات بھی کرتے تھے، ان کا موقف بھی سامنے آتا رہتا تھا۔ لیکن اس دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان جو ہیں، انیشلی پہلے تو ان کا جو جیل ٹرائل کا آرڈر کیا گیا، اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بہت چنیدہ قسم کے میڈیا کو اندر بھیجا جانے لگا، اور پھر یہ دیکھا کہ ملاقاتوں کے اوپر بھی پابندی لگ گئی۔ تو اب بڑے طویل عرصے کے بعد بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر ایک دھرنا بھی دیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے، وزیر اعلیٰ بھی آئے، پہلے وہ جیلوں کے باہر دھرنا دیتے رہے، اور سپریم کورٹ کو ایک دھرنا دے کے یاد دلانے کی ضرورت پڑی کہ آپ بھی اس معاملے میں ایک فریق ہیں، انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں اس کے اوپر آپ کا بھی ایک موقف ہونا چاہیے، پھر آپ سب سے بڑی عدالت ہیں۔ تو خیر اس دھرنے کا نتیجہ یہ ہو کہ نہ صرف ملاقات کے لیے وقت دیا گیا بلکہ اس کیس کو بھی 8 فروری کے فوری بعد فکس کیا گیا۔ 8 فروری کیونکہ ہڑتال کی کال دی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے۔ تو آج جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ تھا کہ سلمان صفدر جو ہیں ان کو فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا، جو پچھلی رپورٹ انہوں نے کل منگوائی تھی اس کو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ یہ تو ساری وہ رپورٹ ہے جو اٹک جیل میں عمران خان کی موجودگی کے وقت کی تھی، تو اب ہمیں فریش رپورٹ جو ہے وہ منگوانے کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو انہوں نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے عمران خان کی جو تفصیلی رپورٹ منگوائی ہے کہ ان کو کیا کیا سہولیات ہیں، کیا کیا ان کو سہولیات نہیں ہیں، ان کی حالت زار کیا ہے، اس کے اوپر ایک تفصیلی رپورٹ مانگی گئی ہے۔ اور دوسرا سلمان صفدر جو ہیں وہ ان کو فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کر کے کہا گیا کہ وہ بھی اس حوالے سے ایک رپورٹ جمع کرائیں۔ تو ہماری اطلاع کے مطابق ابھی جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو 2 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکے ہیں۔ سلمان صفدر جو ہیں اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کر رہے ہیں، اور پھر وہ 12 تاریخ کو عدالت میں اس معاملے پہ پھر دوبارہ سے بات چیت ہوگی، اور عمران خان کی جیل میں جو حالت زار ہے اس کی دونوں رپورٹس آنے کے بعد ہو سکتا ہے عدالت اس حوالے سے کوئی مناسب جو ہے وہ حکم جاری کرے گی۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ آپ سمجھتے ہیں دھرنے کی وجہ سے جو سپریم کورٹ ایکٹیو ہوئی ہے اور انہوں نے یہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت؟ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت ٹائم سے یہ درخواستیں دی گئی تھیں کہ جی آپ انٹرونشن کریں، ہمارے قیدی سے ملاقات نہیں ہو رہی، لیکن وہ نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو ریسنٹ پاس میں تو ایک دھرنا ہی میں نے دیکھا ہے، دھرنا ہوا، دھرنے کے بعد پھر ملاقات بھی ہوئی بعد میں، اور ملاقات کے بعد پھر یہ کیس بھی فکس ہو گیا۔ پہلے تو کیس ان کی درخواست فکس نہیں ہو رہی تھی، اب جب درخواست فکس ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی امر مانے نہیں تھا، ظاہر ہے قیدی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور اگر ملاقاتیں نہیں ہو رہی تو ظاہر ہے کورٹ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آرڈر کرے گی، تو توقع بھی یہی تھی۔ لیکن آج نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا اس کے اوپر وہ آرڈر آیا ملاقات کا، بلکہ
سلمان صفدر جو ان کے وکیل ہیں ان کو فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کیا گیا اور سلمان صفدر جو ہیں ان کی ملاقات بھی کرا دی گئی. تو اب میرا یہ خیال ہے کہ شاید ملاقاتوں کی حد تک کافی ریلیف جو ہے وہ ملنے کا امکان ہے. اور آپ کی رائے میرا خیال ہے ڈیفرنٹ ہے, آپ اس کو کسی سیاسی اس سے جوڑتے ہیں شاید کوئی؟ نہیں میں کوئی چوائس صاحب سیاسی حوالے سے میں نہیں دیکھ رہا. جو بات آپ کر رہے تھے نا, دو چیزیں, ایک یہ کہ جو سیاسی قیدی ہوتے ہیں ان کی ملاقاتیں, یہ ہر ایک, صرف سیاسی قیدی نہیں, ہر ایک عام قیدی بھی ہے اس کا بھی ملاقات کا جو ہے وہ رائٹ ہوتا ہے. اور دوسری بات ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ جو باقی ماضی میں سیاسی لیڈران تھے وہ عدالتوں میں آتے تھے, وہ میڈیا سے باتیں بھی کرتے تھے, وہ اپنا موقف بھی دیتے تھے, یہ بالکل درست بات ہے. لیکن اگر ہم پچھلا دور تھا اس کا دیکھیں تو یہ پریسیڈنٹس کچھ چینج ہوئے تھے. نواز شریف کے حوالے سے وہ بالکل جب یہ احتساب عدالت میں چل رہا تھا معاملہ, تو وہ نہ صرف یہ کہ میڈیا سے بات کرتے تھے بلکہ آپ کا اس دور میں جب کور بھی کرتے تھے احتساب عدالت کا تو وہ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن بھی کرتے تھے. لیکن اس کے بعد ایک تبدیلی آئی تھی جب آپ کو یاد ہے گجرانوالہ کا ایک جلسہ ہوا تھا. اس جلسے میں نواز شریف نے اس ٹائم کے جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ اور جو DGIS تھے اس ٹائم فیض حمید, اس کا نام لیا تھا. تو اس کے بعد ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی اور اس کی بنیاد کے اوپر نواز شریف کے اوپر میڈیا کوریج اور یہ سارا کچھ اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی. تو جو عمران خان کے دور میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا, پھر اب جو ہے وہ ادھر اس دور میں بھی وہ اس کا ہوا. اب جو ایک چیز ڈفرینس جو میں نے دیکھا ہے نا, وہ 9 مئی کے حوالے سے جو نواز شریف تھا یا آصف علی زرداری تھے, انہوں نے کبھی یہ ان اداروں کے اوپر چڑھائی نہیں کی تھی. نواز شریف نے ایک حد تک جو نام لیا تھا اس کے بعد اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ ماضی میں بھی اس طرح کے جو پریسیڈنٹس ملے ہیں اور پھر اب یہ اس میں بھی موجودہ آئے ہیں. جہاں تک دوسری بات آپ کی, یہ رائٹلی جو سپریم کورٹ کو میرا خیال ہے کہ یہ ہر ایک کا رائٹ ہے, خاص طور پہ جو ان کی میڈیکل کنڈیشن کے حوالے سے جب یہ خبریں آنا شروع ہوئی تھی تو یہ باقی جو متعلقہ کورٹ تھی ایون ان کو ہی یہ احکامات جاری کر کے کم از کم ان کا جو ذاتی معالج جو PTI کا مطالبہ تھا وہ ان کو ایکسیس دینی چاہیے تھی. اور دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ پمس میں, کیونکہ جو ریٹنا جو ان کی آنکھ کا اسپیسیفکلی وہ بتایا گیا تھا, ڈائگنوز کیا گیا تھا, وہ ریٹنا اسپیشلسٹ وہاں پہ پمس کے نہیں تھے. تو جو الشفا ٹرسٹ آئی والے ڈاکٹرز تھے, جو PTI کی طرف سے مطالبہ کیا گیا, ان کی فیملی کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا, یہ حکومت کو سپریم کورٹ یا کسی عدالت کی انٹرونشن کے بغیر ہی ان کو یہ دے دینا چاہیے تھا, جو کہ میرا خیال ہے کہ اب اگر سپریم کورٹ نے دیا ہے تو یہ بالکل درست فیصلہ ہے. اچھا فقط دیکھیں, میں تو اس طرح دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی, میں کیونکہ 2000 سے احتساب عدالتیں میں نے کور کی ہیں, بیک ان 2000 26 سال ہو گئے ہیں. مجھے ایک سیاسی قیدی بتائیں جو سیاسی بات نہ کرتا ہو. آصف زرداری صاحب کی جیل کے بیانات کے اوپر کتابیں, پھر جیل کے اندر سے بھی کتاب انہوں نے لکھی, اور وہ تو سیاسی مخالفین جو تھے ان کے وہاں سے ان کے آنکھ مچولی بھی ہوتی تھی, بڑے جاندار بیان آتے تھے. پھر جاوید ہاشمی صاحب ہیں, انہوں نے جیل سے جو بھی اپنے بیانات تھے اس کا سلسلہ سیاسی بیانات ہوتے تھے جاری رکھا. اسی طرح آپ دیکھ لیں میاں نواز شریف جب آتے تھے نا پیشیوں پہ, مجھے یاد ہے وہ ساری سیاسی باتیں ہی کرتے تھے نا. ظاہر ہے ہم ان سے ذاتی بات تو نہیں کرتے تھے, ہم ان سے یہی وہ کہتے تھے دیکھیں جی ہماری چلتی پھرتی حکومت انہوں نے گرا دی, ملک ترقی کر رہا تھا, یہ اندھیروں میں لے گئے. سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان پہلا قیدی ہے جو سیاسی بات کرتا ہے. بات کرنے کا اپنا اسلوب ہوتا ہے. انہیں جس طرح سے اوئے توئے سکھائی گئی تھی سیاستدانوں کو, اسی طرح کی اوئے توئے وہ ان کو کرتے ہیں جن کو عادت نہیں ہے اوئے توئے سننے کی. اب مجھے بتائیں, میاں صاحب نے جب گجرانوالہ میں کہا تھا کہ فیض حمید اور جنرل باجوہ سیاسی انجینئرنگ کر رہے ہیں, تو کیا یہ بات غلط تھی؟ بالکل درست تھی. وقت نے ثابت کیا ہے, اس میں ہر چیز سامنے آ چکی ہے, سیاسی انجینئرنگ میں ملوث تھے. لیکن نواز شریف ہوئے تو یہ نہیں کرتے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی جنرل فیض حمید صاحب باجوہ صاحب آپ کو جواب دینا ہوگا, جنرل فیض حمید صاحب آپ کو حساب دینا ہوگا. اس طرح وہ بات کرتے ہیں. عمران خان کہتے ہیں اوے نواز شریف, تو انہوں نے اسی طرح کہا اوے فلانا. تو یہ تو پھر ماسٹرز کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح کے لوگ وہ لے کے آ رہے ہیں, تو وہ اسی زبان میں بات کریں گے. تو میں اس کو کوئی زیادہ مائنڈ نہیں اس لیے کرتا کہ جب سیاستدانوں کے خلاف ہر طرح کی لینگویج استعمال ہو سکتی ہے, تو ان کے ماسٹرز جو پوری طرح سیاست میں ملوث ہوں ان کا نام لیں, اور اس میں کسی کو تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے نیشنل میڈیا کے اوپر بین کر دیتے ہیں کسی کے بیانات, دیکھیں کہ چینلز عمران خان کا نام نہیں لیتے. اب اس کی کوئی قانونی وجہ نہیں ہے, کوئی عدالتی حکم نہیں ہے. کیا ہے کہ ماسٹرز کا حکم ہے کہ عمران خان کا نام آپ ٹی وی پہ نہیں لے سکتے, تو نہیں لیا جاتا.
تو جب آپ کی مرضی کے ہی بیان چل رہے ہیں تو کم از کم ملنے تو دیں میڈیا کو. ایک بندہ اپنا بڑاس نکالے تو آپ کو اتنا کیوں مسئلہ ہوتا ہے؟ میں اس کو زیادہ کوئی قومی سلامتی یا اس سے نہیں جوڑتا. پاکستان میں سیاسی انجینئرنگ ہوتی ہے یا تو نہ ہوتی ہو, بے بنیاد الزام ہو, اس کی تحقیقات ہوں, کسی کو سزا ہو. جب سیاسی انجینئرنگ بھی ثابت ہے تو پھر اس میں مائنڈ اس کرنے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے جو ٹریننگ کسی کو دی ہے اسی طرح بات کرے گا. عمران خان صاحب کے جو بھی سخت بیانات ہوتے ہیں وہ کبھی چلے نہیں. ٹھیک ہے, جہاں تک رہ گئی سوشل میڈیا کی بات, سوشل میڈیا آپ دیکھیں اس کے اوپر تو اب سخت ترین قوانین ہیں, اس کے باوجود اب کیا گلا ہے. تو یہ جو نئی ایک طرح ڈالی گئی ہے نا کہ سیاسی لوگ آسمان ہی نہیں دیکھ سکیں گے, عدالتوں میں ہی نہیں آ سکیں گے, میڈیا ہی ان سے نہیں مل سکے گا, فیملی ممبر ہی نہیں مل سکیں گے, یہ بات یہاں رکے گی تو نہیں نا. آج کسی کا ورقہ پھٹا ہوا ہے, کل کسی دوسرے کا پھٹا ہوگا, پرسوں کسی تیسرے کا پھٹا ہوگا. یہ روایت اوورآل سیاستدانوں کے لیے اچھی نہیں. میں تو اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں. بہرحال اب کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک انٹرونشن کی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس باب کو یہاں بند ہو جانا چاہیے اور جو سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے آگے لے کے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, جس طرح سیاستدان اپنے مخالف سیاستدانوں کے بیانات کو برداشت کرتے ہیں, اس طرح سیاسی کھیل کے تمام فریقوں کو عادت ڈالنی چاہیے کہ سیاسی بیانات کو کم از کم ہضم کر لیں, تو پھر مسئلہ نہیں ہوگا. بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن جو عملی طور کے اوپر مظاہرہ کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے, جس طرح 9 مئی کو توڑ پھوڑ پورا ملک کا جلاؤ گھیراؤ کیا گیا, تو وہ تو کسی اور سیاسی جماعت نے نہیں کیا نا. جی دیکھیں نا, اس میں تو وہ لوگ, ان کا پھر فوجی ٹرائل ہوا نا, اسی لیے تو اس میں فوجی ٹرائل ہوا. اس میں تو سپریم کورٹ نے الاؤ کر دیا فوجی ٹرائل, جو کہ ویسے پاسبل ہی نہیں ہوتا سول کا. تو وہ تو اس میں پورا آپ انصاف کریں. لیکن جہاں تک بیانات کی بات ہے, جب آپ سیاست میں آنے سے کیوں منع کیا جاتا ہے کہ پھر آپ کو میوزک فیس کرنا. جب آپ سیاست میں ہیں تو پھر سیاسی بیانات تو آئیں گے. تو میں تو خیر اس طرح دیکھتا ہوں. خیر میرا خیال ہے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. تو آج دوسری جو اہم خبر ہے ہماری وہ ہے صدر آصف زرداری کا جو اچانک سے ایک دورہ یو اے ہوا تھا, اس کی بڑی اہم تفصیلات ہیں آپ کے پاس. فخر, یہ کیا ڈیٹیلز ہیں اس دورے کی؟ چوہے صاحب, میرے لیے یہ واقعی جو ہے نا امپورٹنٹ تھا کہ صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ اچانک سے گئے یو اے ای, اور یہ کہا گیا کہ یہ آفیشیل دورہ ہے یو اے ای کا. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ صدر آصف علی زرداری کی جو تصاویر آئی تھی وہ پوری فیملی کے ساتھ تھی. ان میں بلاول بھٹو زرداری بھی تھے, ان میں بختاور بھٹو زرداری بھی تھیں, ان کے شوہر بھی تھے. آصفہ بھٹو زرداری تو خیر وہ فرسٹ لیڈی ان کو ڈکلیئر کیا گیا تو وہ اس وجہ سے تھی. تو میرے لیے حیران کن تھا کہ یہ کیوں اچانک سے وہ ہوا ہے. کیوں وہ اگر آپ حالات کو دیکھیں نا اور جو موقع تھا اس کی مناسبت سے دیکھیں تو اس ٹائم سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان یمن کے معاملے کے اوپر اختلافات کھل کے واضح طور کے اوپر سامنے آ گئے تھے, کیونکہ سعودی عرب کی طرف سے ایئر سٹرائک کی گئی تھی یمن کی ایک بندرگاہ پہ, اور وہاں سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ یو اے ای سے کچھ جو آرمز اور اسلحہ اور یہ اس طرح کی بختر بند گاڑیاں وغیرہ وہ وہاں پہ بھیجی گئی تھی جو یمن میں کچھ متحارب گروپوں کے پاس. تو اس کے بعد جو ہے یہ آپس میں جب یو اے ای کی طرف سے بھی سعودی عرب کو جواب دیا گیا, اس کے فوری طور کے بعد جو ہے صدر آصف علی زرداری کا وہاں پہ جانا یہ بڑا امپورٹنٹ تھا اگر اس کو ڈپلومیٹک اس کے حوالے سے دیکھا جائے. تو اس حوالے سے میں نے کچھ سورسز سے بات کی, میں نے پوچھا یہ کہ یہ دورے کا مقصد کیا تھا اور کیا یہ پاکستان کی جو ایک فورن پالیسی ہے وہ اس سے مطابقت رکھتا ہوا یہ دورہ تھا یا نہیں تھا. اس پہ جو سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ جو پاکستان نے ابھی ریسنٹلی سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کیا تھا, تو اس کے بعد شاید یہ ایک امپریشن اور یہ تاثر جا رہا تھا کہ پاکستان اب سعودی عرب کے زیادہ قریب ہو گیا. کیونکہ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں نا تو پاکستان نے ان دونوں جو عرب برادر ملکوں سے بڑا بیلنس ایک تعلق رکھا تھا. تو یہ ایک ٹلٹ جو ہے وہ کچھ فیل ہو رہا تھا کچھ حلقوں میں کہ شاید پاکستان اب سعودی عرب کے زیادہ کلوز ہو گیا اور یو اے ای سے تھوڑا سا ڈسٹنس ہو گیا. تو یہ اس ٹائم جو سورس یہ بتاتے ہیں کہ وہ جس طرح آپ ابھی کہہ رہے تھے نا ہائبرڈ رجیم کے حوالے سے 3 مین وہ ہیں اس میں اس ٹائم جو فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف, صدر آصف علی زرداری اور فیلڈ مارشل عاصم منیر. تو یہ تینوں کی مرضی سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو ایک امپریشن پڑ رہا ہے کہ پاکستان سعودیہ کے قریب ہو گیا اور یو اے ای سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہے, ڈسٹنس ہو رہا ہے, تو اس کو زائل کیا جائے. تو اس لیے یہ صدر آصف علی زرداری وہاں پہ گئے, وہ دورہ کیا. پھر ایک سوال جو امپورٹنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ وہاں پہ جا رہے ہیں, چلیں آپ ایک سرکاری دورے کے اوپر جا رہے ہیں, تو پوری فیملی خاندان کو لے جانے کا کیا مقصد تھا؟ کیونکہ اس میں ان کے بچے تھے, ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ آفیشیل اور یو اے ای میں جو پاکستان کے ایمبیسڈر تھے وہ بھی تھے. تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے جو دورے پہ گئے تھے آفیشلی
وہ صرف صدر آصف علی زرداری اور ان کی جو بیٹی ہیں فرسٹ لیڈی آصفہ بھٹو وہی گئے تھے. باقی بلاول بھٹو زرداری اپنے کمرشل فلائٹ سے کراچی سے ہی گئے تھے, اور جو بختاور تو ویسے ہی یو اے ای میں رہتی ہیں. تو یہ کیونکہ انہوں نے ایک صدر زرداری کے کچھ ذاتی تعلقات بھی ہیں یو اے ای کے حکمرانوں کے ساتھ, تو انہوں نے پوری فیملی کو انوائٹ کیا. اور صرف یہ نہیں کہ پاکستان یہ صدر پاکستان کی فیملی, بلکہ یو اے ای کی جو حکمران فیملی کے جتنے ٹرائبل ایلڈرز تھے. اب ٹرائبل ایلڈرز کا میں نے پوچھا کہ یہ کون ہوتے ہیں ٹرائبل ایلڈرز, تو انہوں نے کہا جو وہاں کی ریاستیں ہیں, شارجہ ہے, دبئی ہے, یا باقی جتنی, وہ ان کے جو حکمران ہیں وہ ان سب کو بھی بلایا گیا تھا. اور یہ ایک ہاں ان سب کو بڑوں کو بلایا گیا تھا, اور یہ بنیادی مقصد جو اس دورے کا تھا وہ اس تاثر کو زائل کرنا تھا کہ پاکستان سعودیہ کے قریب ہو گیا ہے اور یو اے ای کے جو ہے وہ تھوڑا سا دور ہو گیا ہے. تو یہ ایک اپنی ڈائیورسیفائی کرنے کے لیے اور جو تعلقات کا جو ایک وہ پڑ رہا تھا امپریشن, اس کو زائل کرنے کے لیے یہ دورہ کیا گیا. جب اتنے ایلڈرلی اور وہ ملاقات ہوئی تو میرا خیال ہے ڈیفینیٹلی پھر دورہ فروٹفل رہا نا. بالکل, میں نے پوچھا ہے, ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دورہ جو ہے وہ بالکل کامیاب رہا ہے, اور جس مقصد کے لیے کیا گیا تھا وہ اس کے مقاصد جو ہے وہ حاصل ہوئے ہیں. جی اچھا, یہ بات جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ تھوڑی سی ایک دوری والی, مجھے بھی تھوڑا سا اس طرح لگا کہ ظاہر ہے میں تو فارن افیئر کا ایک بہت ہی چھوٹا سا طالب علم ہوں, میرا اتنا نالج نہیں ہوتا اس کے اوپر. لیکن جب شیخ محمد آئے یہاں پہ, ہم نے یہاں گزٹڈ ہالیڈے کیا ہوا تھا اسلام آباد میں, کچھ جہاز بھی شام کو اڑتے تھے روز, کوئی ان کو نہ کرتب شرتب ہم نے دکھانے تھے, کوئی ارینجمنٹ تھا, پورا شہر سجایا ہوا تھا, لائٹنگ کی ہوئی تھی, درختوں کے اوپر لائٹنگ تھی رات کو نظر آنے والی. تو یہی تھا کہ معزز مہمان آ رہے ہیں تو ان کے لیے بڑا پرتپاک استقبال ہم نے کرنا تھا یو اے ای کے. لیکن شیخ محمد آئے تو وہ وہاں بیس پہ ہی لوگوں سے ملے, وہاں سے باہر نہیں آئے. حالانکہ اسلام آباد میں ہم گزٹڈ ہالیڈے دے چکے تھے, اور پھر وہیں سے وہ آگے چلے گئے, آگے رحیم یار خان چلے گئے. ایک شادی کا فنکشن اٹینڈ کیا تھا انہوں نے پنڈی میں. جی وہ کیا, لیکن اسلام آباد نہیں آئے نا, اسلام آباد نہیں آئے. پھر رحیم یار خان چلے گئے, شکار کیا, وہاں سے انڈیا چلے گئے, اور وہاں بڑے اچھے خاصے معاہدے بھی انہوں نے کی. تو مجھے یہ تاثر ملا کہ ہمارا تھوڑا سا دل رکھنے کے لیے آ جاتے, تو مجھے لگا کہ کولڈ شولڈر دکھایا تھا, وہ شولڈر تھا. میں تو باہر بیٹھ کے بات کروں, آئی ڈونٹ نو کہ وہ ایکچولی کیا چیز تھی, لیکن مجھے ایک سٹیزن کے طور پہ فیل ہوا کہ وہ جو آنر ہم اس گیسٹ کے لیے وہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے سجا کے, وہ اس میں نہیں آئے, اسلام آباد کے اندر نہیں آئے. تو مجھے بھی یہ فیل ہوا. تو یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے کہ ہم جن ملکوں کے ساتھ ہمارے مفادات وابستہ ہیں ان کے ساتھ بیلنس رہیں, اور کسی ایک کے پلڑے میں اس قدر نہ جائیں کہ باقی ملکوں کے ساتھ ہمارے جو مفادات ہیں وہ متاثر ہوں. میرا خیال وہ جب یہاں پہ آئے ہوئے تھے نا رحیم یار خان, جب وہ شکار کر رہے تھے تو اسی دن میں ہی سعودی عرب کے ساتھ ان کی ٹینشن ہوئی تھی, اور سعودی عرب نے وہ کیا, اور فوری طور پہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف ان سے ملنے ان کے جو پیلس ہے یہاں پہ رحیم یار خان میں, ادھر ملاقات کی تھی. بالکل. تو یہ اچھا چوہے صاحب, یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی. مجھے یہ بتائیں جو بڑا ایک امپورٹنٹ, اور کل سے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہر گھر میں, اور خاص طور پہ پاکستان میں ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے سولر لگوا کے, کیونکہ جو بجلی کے جو بل جس طرح سے مہنگے آتے تھے, تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ایک ٹائم کی ہی انویسٹمنٹ کر کے ہم فیوچر کے لیے یہ ذرا بچ جائیں گے ایک بڑے جو بھاری بل آتے ہیں ان سے. لیکن اب حکومت نے جو ہے وہ اس کے اوپر بھی سنا ہے, کوئی اس طرح کا وہ کر دیا ہے, کوئی پالیسی ایسی بنائی ہے کہ جس سے وہ بھی حکومت کو شاید کسی عام عوام کو ریلیف ملتے ہوئے اچھا نہیں لگتا دیکھ کے. تو کیا پالیسی ہے؟ ہاں یہ سر میں بڑے بوجھل دل کے ساتھ آپ کو یہ تفصیل بتا رہا ہوں. یہ جو نیٹ میٹرنگ کا ایک نیا نظام, نیا معاہدہ, دیکھیں ہمارے سے کیے ہوئے معاہدے, پیپل آف پاکستان سے کیے ہوئے معاہدے حکومت آئے دن توڑ دیتی ہے. ابھی بھی ہمارا جو نیٹ میٹرنگ کا معاہدہ تھا وہ توڑ دیا گیا, اس کی نئی شرائط لگا دی گئی ہیں. لیکن جو آئی پی پیز ہیں ان کے معاہدے نہیں ٹوٹ سکتے, جن کو آپ کیپیسٹی چارجز دیتے ہیں کہ اگر وہ 1000 یونٹ بنا سکتے ہیں, میں مثال دے رہا ہوں, جنریٹ کریں نہ کریں, وہ کریں یا نہ کریں, ان کو تو آپ کیپیسٹی چارجز اور ڈالرز میں دیتے ہیں. کیوں کہ وہ جو آئی پی پیز ہیں وہ اس پاکستان کی تمام سیاسی اور طاقتور حلقوں کی اشرافیہ کے آئی پی پیز ہیں. ان کے معاہدے مقدم ہیں, ان کے معاہدوں پہ نظر ثانی نہیں ہو سکتی. لیکن پیپل آف پاکستان کیونکہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کو آپ دن میں 2 بار بھی توڑ سکتے ہیں. اور میں اس کو, میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو کیا ڈھٹائی کا نام دوں, میں اسے غنڈہ گردی کا نام دوں, میں اسے بدماشی کا نام دوں. آپ سنیں کہ جب انہوں نے کہا کہ جو ہے نا آپ کا کتا کتا ہمارا کتا ٹامی, کہ آپ کا جو یونٹ پیدا کرتا ہے سولر صارفین کا, وہ ہم پرانے جو بندے ہیں جن کا پہلے سے لگا ہوا تھا ان سے 25 روپے کا لیں گے, جو نئے سولر صارفین ہیں ان سے 8 روپے کا لیں گے. اچھا 25 روپے 32 پیسے ایگزیکٹلی,
پرانے والوں سے، نئے والوں سے 8 روپے 13 پیسے کا لیں گے، لیکن ہم آپ کو کتنے کا دیں گے؟ جو ہمارا ٹیرف ہے 40 روپے سے لے کے پرائم ٹائم میں وہ بھلے 90 روپے تک چلا جائے، ٹھیک ہے، ہم آپ کو اس پہ دیں گے، آپ نے دینی ہے بجلی دیں، نہیں دینی ہے دفع ہو جائیں۔ یعنی اسٹیٹ کی طرف سے ایک علل اعلان غنڈہ گردی ہے، بدماشی ہے کہ آئی پی پی، اور پھر یہ آئی پی پیز کے جو معاہدے کیے گئے تھے، میں تو کہتا ہوں ان سارے حکمرانوں کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے۔ ہمیں افسوس ہے کہ لوگوں سے تو ہم یہ اپیل ہی نہیں کرتے کہ آپ ووٹیں اس بات پہ دیں کہ آئی پی پیز کے کس نے لگوائے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ اندھا دھند شخصیت پرستی کا شکار ہیں۔ آپ ایک بات کسی سیاسی جماعت کے حق میں کر دیں تو وہ کہتے ہیں آپ فلانے ہو گئے ہیں۔ تو افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں لوگ معروضی حقائق کو نظر انداز کرتے ہیں، جن چیزوں کو خود فیس کرتے ہیں ان پہ ووٹ نہیں دیتے۔ یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ کو ووٹ کرنا چاہیے، یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ کو باہر نکلنا چاہیے۔ آج میرا یہ خیال تھا کہ یہ خبریں سننے کے بعد آج ہر شہر میں لوگ باہر نکلیں گے۔ میں نہیں کہتا توڑ پھوڑ کریں، میں نہیں کہتا پرتشدد مظاہرہ کریں، اپنا کم از کم پروٹیسٹ تو ریکارڈ کریں۔ کوئی بندہ باہر نہیں نکلا۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ چھوٹی سی آپ اندازہ لگا لیں کہ نئے جو نیٹ میٹرنگ کے معاہدے تھے نا، ان کی مدت بھی انہوں نے کم کر دی، 7 سال سے 5 سال کر دی، اور اس وقت پاور پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ کمپنی کے اپنے جو فگر ہیں اس کے مطابق 7000 میگا واٹ کے نیٹ سولر سسٹم لگے ہوئے۔ اچھا، ٹھیک ہے، بہت بڑی یعنی یہ سب سے بڑی نالائکی ہے ہماری حکومت کی کہ کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ بجلی کا شدید بحران تھا، آپ کو یاد ہوگا 1 گھنٹہ بجلی آتی تھی، 1 گھنٹہ جاتی تھی، یو پی ایس چارج نہیں ہوتا تھا، آدھے گھنٹے بس یو پی ایس بند ہو جاتا تھا۔ اس سے لوگوں نے، کسی نے انہیں نہیں نکالا، حکومت نے اس میں ڈاکہ مارا۔ یہ جو کرائے کے بجلی گھر لگے، یہ بہت بڑا میگا سکینڈل ہے۔ اس کے سارے کرداروں کو، یہ وہ کیسز ہیں جس میں لوگوں کو اندر جانا چاہیے، لیکن اس میں کیونکہ سب اس عوام میں ننگے ہیں، اس لیے کوئی کسی کو نہیں بھیجتا۔ اس کے بعد جب لوگوں نے اپنی بجلی لگائی تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بجلی تو ہم لیں گے 8 روپے اور 25 روپے اور اپنی دیں گے 40 روپے اور 90 روپے۔ تو یہ اس ملک کا نظام ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر برداشت ہے تو رہو، نہیں تو دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ اور لوگ جو ہیں خاموش ہیں اس کے اوپر۔ میں یہ خبر پڑھ کے میرا تو یقین مانے مجھے بڑا افسوس ہے کہ نیپرا نے، کہنے کو نیپرا نے یہ معاہدہ کیا، یہ سارا ڈمی کام ہے۔ 2 دن ہیرنگ ہوئی ہے، اس کے بعد جو نوٹیفیکیشن ہوئے، ہیرنگ کا ایک ورڈ اس کے اندر نہیں تھا۔ لیکن پیپل آف پاکستان اگر باہر آتے، اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے، حکومت کو باور کراتے کہ آپ ایسے ہمیں ہانک نہیں سکتے، ہم جیتے جاگتے انسان ہیں، ہمارے دماغ ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، لیکن بلیو می کہ کہیں سے نہیں پتہ چل رہا کہ اس عوام کی آنکھیں، ناک یا کان ہیں یا دماغ ہیں۔ کوئی بندہ بھی اس پہ پروٹیسٹ نہیں کر رہا۔ میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ لوگ چسکے لگا رہے ہیں ان خبروں کے اوپر، اور کوئی زیادہ جو بہادر ہیں وہ کمنٹ کر کے اس کے اوپر اپنی بڑاس نکال رہے ہیں۔ کسی بندے نے تکلف نہیں کیا کہ اس پہ باہر آئے، کسی کورٹ میں اس کو چیلنج کرے۔ کورٹوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ تو آپ کو، مجھے پتہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام نے اگر اپنے تئیں بجلی کا انتظام کرنے، پہلے تو اسٹیٹ فیل ہوئی بجلی پرووائڈ کرنے میں، پھر جب اپنا انتظام کیا تو اب ان کے ساتھ ڈاکوؤں والا سلوک کیا جا رہا ہے، جو کسی طور برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ چوہدری صاحب، میرا خیال ہے یہ جو 2013 تک جو صورتحال تھی بجلی کے حوالے سے وہ سب کے سامنے ہے۔ مطلب جو ایک موجودہ حکومت ہے مسلم لیگ نون ہی، یہ جو زیادہ تر آئی پی پیز وہ لائی تھی، اور وہ اس ٹائم جو صورتحال تھی بجلی کی، میرا خیال ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک شارٹ سائٹڈنس وہ دکھائی تھی کہ انہوں نے جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے تھے وہ یہ تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے جو بجلی کا شارٹ فال تھا وہ اس کو کور کرنے کے لیے یہ انہوں نے وہ کیا تھا، جو کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں اس میں جو ہمیشہ اسٹیٹ اپنے جو مقاصد یا اپنے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ اس کو مقدم رکھتی ہے، لیکن یہ ایک اگر آپ اس کو دیکھیں فری مارکیٹ میں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی ڈیمانڈ میں وہ ہو، زیادہ ہو، تو وہ پھر وہ اپنے مقاصد جو ہے وہ اس کو زیادہ وہ کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد کے اوپر میرا خیال ہے کہ یہ اس کے بعد پھر یہ جب یہ ریئلائز بھی ہوا اسی حکومت کے آتے ہوئے شروع میں، جو خاص طور پہ ٹیرف کے حوالے سے، تو کچھ انہوں نے میرا خیال ہے ریوائز کیے، ریویو کیے جو ایگریمنٹس تھے ان آئی پی پیز کے ساتھ، تو اس سے کچھ نہ کچھ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کور کر لیا ہے یہ جو اس کے حوالے سے، جو ٹیرفس کے حوالے سے۔ لیکن اب یہ جس طرح پھر انہوں نے پالیسی اپنائی سولر کے حوالے سے کہ شروع میں انہوں نے کہا کہ دھڑا دھڑ لگائے، اور اب یہ پھر اس سے بیک ٹریک کر رہے ہیں، تو جو ایک امپورٹنٹ چیز جو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے کنزیومر کورٹس کا، جو یہاں پہ کوئی بھی کنزیومر کی پروٹیکشن کے لیے کوئی وہ نہیں ہے۔
ہم عام عوام کوئی انویسٹمنٹ کر لے, عام عوام کے لیے کوئی بھی اس طرح کے معاملات ہوں, کورٹ یہاں پہ کنزیومر کورٹس کے حوالے سے کبھی کوئی وہ ہوا ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ یہ بھی امپورٹنٹ ہیں کہ یہ اس حوالے سے بھی آواز اٹھانی چاہیے. فخر اس میں ایک دو چیزیں میں ایڈ کروں نا, شارٹ سائٹڈنس بھی تھی آپ سے کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں اس سے زیادہ مفاد اس لیے انوالو میں کہوں گا کہ تھا کہ آپ نے جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اس وقت آپ کو یہ پتہ تھا کہ ہمارے پاس آگے ڈسٹریبیوشن کا اتنا سیٹ اپ نہیں ہے جتنے آپ ٹھیکے لگا رہے ہیں. دیکھیں نا, ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن میرے پاس اگر ایک بحری جہاز میں منگوا لوں اور اسے آف لوڈ سامان کرنے کا میرے پاس نہ ہو یا آگے سپلائی کا نہ ہو تو میرے پہ کوئی چارج لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ آپ نے اتنے زیادہ معاہدے کیے کہ اس بجلی کے کیے جو کہ پیدا اگر ہو جاتی تو آپ کے پاس تو اتنی ٹرانسمیشن لائنز ہی نہیں تھی. سب سے پہلے تو یہ, اور یہ میں اس کو میں چھوٹی موٹی غلطی یا وہ چوری نہیں سمجھتا, یہ ڈاکہ ہے. اور پھر آپ نے معاہدے یہ کیے ہیں کہ آپ نہ بھی بنائیں گے تو ہم پیسے دیں گے, کیپیسٹی چارجز دیں گے, ڈالرز میں دیں گے, اتنے سالوں تک دیں گے. جو یہ انہوں نے ایسے ہی گونگلوں سے مٹی جھاڑی ہے وہ ماٹھی کمپنیاں تھیں جو چند غلطی سے آ گئی تھیں. بڑے لوگ آج اس میں منافع لے رہے ہیں آج بھی. پھر اب جو میں آج ہمارا جو موضوع ہے جو ابھی تازہ ترین ستم ہے وہ یہ کہ دیکھیں سولر جو ہے نا, سولر یہ عام پاکستانی نے انویسٹمنٹ کی. یہ حکومت کو چاہیے تھا کہ اس وقت یہ چیز کرتی کہ لوگوں کو سولر سستے لے کے دیتی, ان سے قسطوں پہ پیسے لیتی, جو پیسے نہ دیتا اس کا سولر اٹھا کے لے آتے, اور ہر بندے نے دینے تھے آپ کو. تو حکومت نے نہ صرف یہ کہ اپنے لوگوں کو نوازا, پھر یہ اس سے پہلے بھی آئی پی پیز کے معاہدے ہوئے ہیں, کچھ بعد میں بھی ہوئے ہیں. یہ جتنے معاہدے ہیں یہ سارے بڑے لوگوں کے ہیں, اس لیے اس کی سزا اب عام سولر صارفین کو دی جا رہی ہے, عام پاکستانیوں کو دی جا رہی ہے. اور اس کا حل یہی ہے کہ عام پاکستانی اس پہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں جو بھی متعلقہ فورم ہے, باہر بھی نکلیں, عدالتوں میں بھی جائیں اور حکومت کو باور کرائیں کہ آپ ایسے اپنی جو غلطیاں ہیں, اپنی جو ڈاکے ہیں, ان کی وصولیاں, ان کی ریکوریاں ہمارے سے نہیں کر سکتے. ہمارا بجلی کا یونٹ آپ کی بجلی کے یونٹ سے کیسے کمتر ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, اس سے پہلے یہی تھا نا کہ جو آپ نے یونٹ جلائے ہیں اور جو پیدا کیے ہیں وہ آپس میں ایکسچینج ہو جاتے تھے. چلیں ایک سمجھ آتی ہے. اور اس میں بھی فخر آپ کو پتہ ہے کہ ہر مہینے اربوں خربوں روپے کی بجلی جو تھی اس کے ظاہر کیونکہ پیسے تو نہیں ملتے تھے حکومت سے, تو وہ حکومت کو فائدہ تھا اس کا. لیکن اب حکومت بالکل ذبح کرنے کے اوپر آ گئی ہے. وہ جو بجلی صارفین تھے وہ ہر ماہ زیادہ ہی بجلی پیدا کر رہے تھے, اس کے بدلے میں کم بجلی لے رہے تھے ایک اپنی انویسٹمنٹ کر کے. اور یہ کوئی آج سورج بھی نیا نہیں آیا کہ حکومت کے پاس یہ کیلکولیشنیں نہیں تھی. حکومت جب یہ کرائے کے بجلی گھر لگا رہی تھی اس وقت سولر کا نظام بھی لا سکتی تھی, اس وقت سولر امپورٹ کر کے لوگوں کو قسطوں پہ دے سکتی تھی. حکومت نے وہ رستہ چنا جس میں کک پیکس کمائے, آج بھی پیسے کھائے جا رہے ہیں. اور اب جو لوگوں نے لگائی ہے اس کی ایسی تیسی پھیری جا رہی ہے. تو مجھے تو بڑا افسوس ہے, اور دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو کیسے اب آنے والے دنوں میں ریئیکٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے اعزاز سے ذرا بات کرتے ہیں بنگلہ دیش میں. جی, اعزاز گئے ہوئے ہیں, تو آج اعزاز کیسے ہیں آپ؟ ایک تو ہمیں یہ بتائیں, اور دوسرا یہ بتائیں کہ ڈھاکہ میں آپ موجود ہیں تو وہاں پہ کوئی کانٹے دار مقابلے کن لوگوں کے درمیان ہیں, اور پھر یہ بھی بتائیں کہ وہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرح کا کوئی سیٹ اپ فارم 47 کا بھی ہے یا الیکشن کمیشن آف بنگلہ دیش کا کوئی ڈیفرنٹ سیٹ اپ ہے؟ آصف بھائی بہت بہت شکریہ. آصف بھائی, بنگلہ دیش کے جو عام انتخابات ہیں 12 فروری کو ہوں گے. 12 کروڑ 77 لاکھ ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے, لیکن اس میں اہم مقابلے تو ہونے جا رہے ہیں, لیکن جو بڑا مقابلہ ہے سیاسی اعتبار سے وہ دو جماعتوں کے درمیان ہے. ایک بنگلہ دیش کی نیشنل پارٹی ہے, بنگلہ دیش نیشنل پارٹی BNP اسے کہتے ہیں. اس کے جو سربراہ ہیں وہ خالدہ ضیاء کے بیٹے ہیں, طارق رحمان ان کا نام ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کا جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ اصل میں مقابلہ ہو رہا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ. ڈاکٹر شفیع الرحمان جماعت اسلامی کو لیڈ کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کو کم و بیش 10 کے قریب جماعتیں ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں, اور BNP کو بھی 7-8 جماعتیں سپورٹ کر رہی ہیں. تو دونوں کا اتحاد ہے. اگر آپ کانٹے دار مقابلہ اور دلچسپ مقابلے کی بات کرتے ہیں تو 3 دلچسپ مقابلے جو ڈھاکہ میں ہوں گے. ایک دلچسپ مقابلہ حلقہ 11 سے ہے جو نیشنل سٹیزن پارٹی کے ہیں ناہید ناشاد, وہ مقابلے میں آ رہے ہیں. پہلی دفعہ یہ وہ نوجوانوں کی پارٹی ہے جس نے شیخ حسینہ کو یہاں سے حکومت سے برطرف کرنے میں اہم کردار ادا کیا, اور یہی جو جماعت ہے یہ سپورٹ کر رہی ہے جماعت اسلامی کو بھی. پھر ڈاکٹر شفیع الرحمان جو امیر جماعت اسلامی ہیں
وہ بھی ڈھاکہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں, ایک ڈفرنٹ حلقے سے. ڈھاکہ میں 20 حلقے ہیں. اور تیسرا دلچسپ مقابلہ بھی ڈھاکہ میں ہی ہو رہا ہے, جس میں BNP کے جو سربراہ ہیں طارق رحمان, وہ بھی یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو 3 دلچسپ مقابلے ہیں ڈھاکہ شہر میں. ڈھاکہ جو شہر ہے تقریباً یہاں پر 4 کروڑ لوگ بستے ہیں. جب چھٹیاں ہوتی ہیں 11 فروری سے لے کر 14 فروری تک عام انتخابات کی چھٹیاں ہو گئی ہیں, تو تقریباً 1 کروڑ لوگ واپس چلے جائیں گے. تو 3 کروڑ کے قریب یہاں پر لوگ بستے ہیں, 2-2.5 کروڑ یہاں کا ووٹر ہے. تو ڈھاکہ بڑا اہم ہے. تو یہ دلچسپ مقابلے ہیں, اور جو فردر اپڈیٹ بھی ہوں گی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. فخر, آپ نے سنا اعزاز بتا رہے تھے کہ دلچسپ صورتحال ہے, مزے کا کانٹے کا الیکشن ہے, اور 12 تاریخ کو پولنگ ڈے ہے. تو اعزاز سے آنے والے دنوں میں بھی اپڈیٹ لیتے رہیں گے. تو آج تو یہی تھا. یہی ہے بالکل. تو ناظرین, آج کا شو آپ نے دیکھا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگر آپ ہمیں کوئی خبر دینا چاہتے ہیں تو ٹاک شاک 777 پہ ضرور دیجیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.